تو پھر میرے آقا 10,000 کا وہ لشکر لے کر پھر میرے آقا وہاں گئے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراً نکلنا پڑا تھا، تعداد کی کمی کی وجہ سے، افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑا تھا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا محلہ چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، صرف آقا نے نہیں چھوڑے، غلاموں نے بھی چھوڑے۔ اب ہجرت کرنا کوئی آسان کام ہے، گھر بار چھوڑنا، جائیداد چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، لیکن دین کے لیے میرے آقا نے بھی چھوڑا اور مصطفیٰ کے غلاموں نے بھی چھوڑا۔ اور ادھر جب 8 سال گزرے، 8 سال کے بعد پھر میرے آقا اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی علاقے میں آئے جہاں سے لوگوں نے نکالا تھا۔ وہی برادری، وہی لوگ، وہی رشتہ دار، وہی قبیلے جنہوں نے دشمنی کی تھی، اب حضور کی خدمت میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ 8 سال لگے اس پروسیس میں۔ اب آج کی صورت جو ہے وہ اس فتح کو بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دو نہیں، اب فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ پہلے اکا دکا آتا تھا، لیکن اب کتنے آ رہے ہیں؟ فوج در فوج، کئی ہزار آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، فوج کی شکل میں آ رہے ہیں، اور پورا 700 کا لشکر آیا ہے یمن سے، آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا۔ کبھی ایک بندہ نہیں ملتا تھا، مشکل سے ملتا تھا، اور ملتا تھا تو دین کو چھپاتا پھرتا تھا، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ایک وقت یہ ہے کہ 700 افراد آ رہے ہیں، کئی کی قبیلے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب آپ دیکھیں لوگ اتنے آ رہے ہیں، پھر کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی کریں اور استغفار بھی کریں، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہے جو مختصراً آپ نے سمجھا۔ اب جو اس آیت کا جو پہلا مضمون ہے وہ جو پہلی آیت کے اندر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ یہ فتح کون سی ہے؟ یہ فتح مکہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پیشین گوئی ہے، اللہ نے پہلے بتایا تھا، یعنی مستقبل کی خبر دی تھی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ آئی، خیبر کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفیٰ کو بشارت دے دی تھی کہ بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے اور بڑی مدد بھی آنے والی ہے، اور یہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ اور ادھر کیا ہوا تھا؟ 6 ہجری جب تھی، 6 ہجری، تو میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں، اور معاہدے میں بہت ساری شرائط تھیں، اس پر آقا نے سائن کیے تھے، شرطیں مانی تھی، ہاں یہ ٹھیک ہے ساری شرطیں ہم مان دیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب اگلے 10 سال تک مسلمان کافروں سے جنگ نہیں کریں گے، کافروں مسلمانوں کی جنگ 10 سال تک نہیں ہوگی۔ یہ 6 ہجری کو لکھ دیا، اور جب یہ لکھ دیا کہ 10 سال تک جنگ ہی نہیں ہونی، تو پھر اگلی بات صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی، جب جنگ نہیں ہونی تو پھر انقلاب بھی نہیں آنا، جب جنگ نہیں کریں گے، کافروں سے لڑیں گے نہیں، تو پھر تبدیلی اور انقلاب کیسے آئے گا، اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اب جب یہ سوالات ان کے ذہن میں تھے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو پہلے بتا دیا تھا، اے حبیب بڑی فتح آنے والی ہے، بڑی فتح قریب ہے، یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے لکھ کے دے دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، عرض کیا تھا آقا آپ نے اتنی کمزور شرائط پر سائن کر دیے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا تھا ہم حق پہ ہیں۔ عرض کیا تھا آقا جب ہم حق پہ ہیں تو پھر اتنی کمزور شرائط کو مان کیوں رہے؟ آقا فرماتے اے عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے اس کا تمہیں نہیں پتا۔ اب وہی ہوا، ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ جو جنگ نہیں ہونی یہ ٹوٹا۔ کس نے توڑا؟ یہ توڑا بھی کافروں نے تھا، آقا نے نہیں توڑا۔ آقا دیکھ رہے تھے معاہدہ ہم کر رہے ہیں، توڑیں گے وہ، جب توڑیں گے
پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جب چڑھائی کریں گے تو فتح حاصل ہو جانی ہے اور پھر انقلاب آ جانا ہے جب مکہ فتح ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ان کی قوم پر ان کا غلبہ ہوگا، یعنی قریش مغلوب ہوں گے، یہ غالب آئیں گے. جہاں سے یہ نکلے ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اگر اس علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا پھر ہم مان لیں گے یہ سچے نبی ہیں. بہت سارے قبائل اس انتظار میں بیٹھے تھے اور یہ ضروری بھی تھا کہ میرے آقا وہاں جائیں اور مکے کو فتح کریں اور کعبہ اللہ جس میں بت تھے ان بتوں سے کعبے کو پاک کریں. اب انہوں نے کیسے توڑا اس بات کو ذرا سمجھے، یہ معاہدہ ٹوٹا کیسے، کتنی بڑی فتح ہے، فتح مبین ہے، تو اس کو ذرا سمجھیں. اور یہ چونکہ واقعہ پیش آیا تھا فتح مکہ کا 20 رمضان المبارک کو. 10 رمضان المبارک کو میرے آقا مدینہ شریف سے چلے تھے. 10 دن کے بعد میرے آقا وہاں پہنچے، چونکہ 10 دن لگتے تھے پیدل جب قافلے چلتے تھے. 10 دن کے بعد مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آنا ہوتا تو 10 دن کا فاصلہ تھا. تو 20 رمضان کو آقا وہاں پہنچے تھے. تو یہ معاہدہ توڑا تو کافروں نے تھا. تو توڑنے والے کیا تھے، کیسے توڑا، ان کو یہ جرأت کیسے ہو گئی کہ معاہدہ توڑ دیں؟ کیا مسلمان کمزور تھے؟ ایسی بات نہیں تھی. تو مورخین نے لکھا ہے اور یہ سیرت کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب غزوہ موتا ہوا اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیل صحابی تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جھنڈا سنبھالا. جو پہلے 3 شہیدوں کے درمیان جس کے پاس جھنڈا جاتا وہ شہید ہو جاتا، اگلے کے پاس جھنڈا جاتا وہ شہید ہو جاتا، تیسرا شہید ہو گیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو مسلمانوں کا بچہ ہوا جو لشکر تھا اس کو پھر کسی طریقے رومی جو تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جن سے لڑ رہے تھے ان کے نرغے سے نکال کے یہ واپس آئے. تو جب یہ خبر مکے کے کافروں تک پہنچی، قریش تک پہنچی کہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کا یہ حشر ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اب چونکہ وہاں سے یہ ناکام لوٹے ہیں، ان کے جرنیل مارے گئے، اب اگر ہم اس معاہدے کو توڑ کر جو ہم نے کیا 2 سال پہلے 6 ہجری کو اگر وہ توڑ دیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہی، ان کے پاس قوت ہی نہیں رہی. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے جو موتا کے مقام پہ واقعہ پیش آئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنی پرانی دشمنی جس قبیلے کے ساتھ تھی اس کا نام تھا بنو خزاعہ، اس قبیلے پہ حملہ کر دیا. 2 قبیلے تھے بنو کنانہ بنو بکر، ان میں اور بھی لوگ قبائل چھوٹے چھوٹے ملتے تھے. بڑا نام بنو کنانہ اور بنو بکر کا ہے. اس کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بھی تھے. انہوں نے مل کر اس قبیلے پہ حملہ کر دیا جو اسلام قبول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی. انہوں نے کہا چلے اپنی پرانی جو دشمنی ہے وہ تو نکالیں، اپنے جو ہمارے لوگ نے مارے ہیں ان کا انتقام لیں. حملہ کر دیا اور وہ لوگ رات کا ٹائم حملہ ہوا تو وہ بڑے حیران تھے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، ابھی معاہدے کو 2 سال نہیں ہوئے، 22 مہینے ابھی ٹوٹل ہوئے تھے. شعبان کے مہینے میں انہوں نے حملہ کر دیا. تو وہ حیران تھے کہ یہ معاہدہ کیسے توڑ دیا انہوں نے. اب ان کو یاد دلاتے رہے بھی تمہارا تو معاہدہ ہے کہ تم نے حملہ نہیں کرنا. تو کہنے لگے گئے معاہدے جہاں سے آئے تھے ہم نے کوئی کسی معاہدے کے پاس نہیں رکھنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. حالانکہ وہ حرم قریب تھا، وہاں سے کعبۃ اللہ قریب تھا. تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے کعبۃ اللہ حرم میں آئے تاکہ شاید اس کا حیا کر لیں. انہوں نے حرم کا بھی حیا نہیں کیا، اس میں بھی قتل کر دیا. تو جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو اب میرے آقا تک یہ خبر پہنچی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات خبر مل گئی تھی. کیسے ملی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ صبح ہوئی اس رات کی تو آقا نے مجھے فرمایا اے عائشہ آج رات بنو خزاعہ پر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، قتل و غارت گری ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا آقا کیا انہوں نے وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی؟ فرمایا نہیں کی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو عرض کیا آقا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ انفارم کر دیا تھا علم نبوت کے ذریعے. 3 دن گزرے تھے کہ ادھر سے جس قبیلے پر یہ ساری قیامت ٹوٹی تھی تو ان کی طرف سے ایک شخص تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. 40 افراد کو بھی اپنے ساتھ لے کے آیا.
40 افراد کا قافلہ لے کر، تو حضور کی خدمت میں آ کے وہ ساری رودات پیش کی. اس کا نام تھا عمر بن سالم خزائی. 40 بندے لے کے آیا اور عرض کیا آقا یہ 3 راتیں پہلے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو آپ ہماری اس حوالے سے مدد فرمائیں اور رہنمائی بھی فرمائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر حال میں فرمایا کہ تمہارے اس ظلم کا بدلہ لوں گا. ان کو آقا نے تسلی دی. اور پھر میرے آقا نے اپنی طرف سے ایک کافر جس کا نام تھا زمرہ، اس کو میرے آقا نے ایک پیغام دے کے بھیجا، چٹھی لکھ کے دی، خط لکھ کے دیا، وہ جاؤ اور اہل مکہ کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ. اس میں آقا نے 3 باتیں لکھی تھی. فرمایا کہ ان 3 میں سے جو بھی تم قبول کرنا چاہو کر لو. ان 3 میں سے ایک قبول کرنی پڑے گی. وہ کون سی؟ پہلی بات آقا نے فرمائی کہ بنو خزاع کے جتنے لوگ تم نے قتل کیے ہیں ان کی دیت دو. خون بہا، ایک انسان کا جو خون بہا تھا اس ٹائم، دیت وہ دو. 100 اونٹ بنتی ہے، ایک بندے کے بدلے میں 100 اونٹ دو. تو اگر وہ دیت دیں تو اگر وہ انہوں نے بندے قتل کیے ہیں، مثال طور پر 500 بندہ قتل کیا ہے، ایک بندے کی دیت ہے 100 اونٹ. اب 100 سے ضرب دیں تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ ایک صفر بڑھا دے 500 کے ساتھ 5000 اونٹ بنے گا. کہ بنو خدا آپ کو مکے کے لوگ 5000 اونٹ دیں اگر رہنا ہے تم نے امن کے ساتھ. تو پہلی تجویز یہ تھی. دوسری پھر آقا نے فرمایا اگر دیت نہیں دیتے تو پھر وہ قبیلہ جس نے اس میں زیادہ قتل و غارت گری کی ہے اس قبیلے کا نام تھا بنو نفاسہ. یہ بنو بکر کا ایک اندر ایک شاخ تھی. تو فرمایا کہ مکے کے جتنے بھی افراد ہیں یہ اس قبیلے کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں، دوستی ختم کریں، تعلق توڑیں ان سے. اور یہ وہ قبیلہ تھا جو مکے والوں مکہ کی بس سب سے بڑھ کے تعظیم کرتا تھا. اگر یہ اسے لا تعلقی کرتے ان کے خلاف لڑتے، جنگ شروع ہو جاتی ان کی آپس میں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آقا فرماتے ہیں اگر نہ تم دیت دیتے ہو نہ بنو نفاسہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہو، پھر یہ کرو جو صلح حدیبیہ تم نے 2 سال پہلے سائن کیے تھے حدیبیہ کے مقام پر، اس کو اعلانیہ طور پہ کل عدم قرار دے دو کہ وہ ختم ہو گیا ہے. یہ 3 میں سے ایک قبول کر لو. جب وہ آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیت دیں تو پھر اتنے سارے اونٹ جب دیت کی شکل میں دیں گے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، مال سارا ختم ہو جانا ہے. تو پھر دیت دینے کو تیار نہیں تھے. بنو نفاسہ ان کے ساتھ لا تعلقی کر دیں کہ ان سے لا تعلقی کر دی تو پھر یہ اندر سے جنگ شروع ہو جانی ہماری آپس میں. وہ سب سے بڑھ کے تعظیم کرتے مکے کی، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. کہنے لگے کہ تیسری تجویز کہ صلح حدیبیہ ہے اسے کل عدم قرار دیتے ہیں بھی ہمارا اس وہ بس بالکل وعدہ ٹوٹ گیا، اعلانی طور پہ اعلان کرتے ہیں. تو یہ قبول کر لیتے. تو انہوں نے اس وقت کسی کو قبول کیا اور اس قاصد کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ ہم پہلی 2 شرطیں نہیں مانتے، تیسری قبول ہے. جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ نے لا تعلقی کا یہ اعلان جو معاہدہ تھا توڑ دیا اور خود اعلان کر دیا ہے، اعلان کی طور پہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے. اب تیاری کرو. اور جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو صلح حدیبیہ کو بالکل اس کی اعلانی طور پہ ختم کر دیا ہے وہ معاہدہ، اب وہ اہل ایمان آئیں گے اور اس جنگ کی تیاری کرنی پڑنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہا تم جاؤ اور جا کے امام الانبیاء کے پاس جا کے اس غلطی کی معافی مانگو، ہم سے ہو گئی ہے، معافی دے دیں اور معاہدہ کی تجدید کر دیں، غلطی ہو گئی ہم سے. ابو سفیان کو بھیجا. یہ آیا اور آ کے سب سے پہلے تو یہ اپنی بیٹی ام المؤمنین حبیبہ ان کے پاس گیا. اور ان کے پاس جب گیا یہ بات کرنے کے لیے کہ بیٹی تم تیری سفارش کر دینا اپنے گھر والے اپنے خامن سے محمد مصطفیٰ سے کہ وہ ہماری معذرت قبول کر لیں. تو یہ جب گھر میں داخل ہوا تو بستر پہ بیٹھنے لگا تو ام المؤمنین ام حبیبہ جس کی بیٹی تھی ابو سفیان کی میرے آقا کی زوجہ ہے، تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. یہ بیٹھنے لگے بستر لپیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی میں نے بیٹھنا تھا بستر کیوں لپیٹا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ تو مشرک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے اور یہ امام الانبیاء کا بستر ہے، اس پر ناپاک نہیں بیٹھ سکتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو حیران ہو گیا کہ سب سے قریبی رشتہ تجھے بیٹی کا تھا، بیٹی ہی ساتھ نہیں دے رہی، بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی تو اگلی سفارش کیسے جا کے کرے گی؟ تو کہنے لگا بیٹی سے کہ تم اسلام قبول کر کے تو بہت زیادہ ہم سے دور ہو گئی ہے،
تو ایسی ہے تو ایسی ہے. تو بیٹی نے کہا کہ حیف ہے تم پر کہ تم ابھی تک اندھے بہرے اور گونگے بتوں کو مانتے ہو. تمہیں چاہیے کہ وہ ختم کرو ساری چیزیں, محمد مصطفیٰ کے رب کو مانو. جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو وہاں سے مایوس ہو کے مصطفیٰ کے پاس آ گئے. مصطفیٰ کے پاس آ کے معذرت کی, حضور ہمیں یہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ معاہدے کی تجدید کر دیں. آقا فرماتے ہیں کیا تم صرف اسی کام سے آئے ہو کہ معاہدہ کی تجدید کریں اور پہلی بات کی معافی مانگ لیں؟ عرض کیا جی ہاں. آقا فرماتے ہیں اس بارے میں مجھ سے بات مت کرو. مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی مایوس ہوا, پھر صدیق اکبر کے پاس چلا گیا کہ آپ کچھ کریں, آپ ان کے زیادہ قریبی ہیں. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑا حسین جواب دیا. فرماتے ہیں جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میری پناہ تو اپنے آقا کی پناہ کے تابع ہے. میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ جب مصطفیٰ نہیں پناہ دے رہے تو میری پناہ بھی تمہیں نہیں مل سکتی. پھر ان کے مقبر پہ خطاب کے پاس آیا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا. پھر عثمان غنی کے پاس آیا کہ تم تو میرے قریبی ہو, تم کچھ کر دو. کہا نہیں, جو مصطفیٰ کی پناہ میں نہیں آ سکا وہ میری پناہ میں بھی نہیں آ سکتا, میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. مولا علی کے پاس ہے, آپ نے بھی یہی جواب دیا. باقی جو سردار تھے قبیلوں کے کچھ اہل ایمان ہو چکے تھے تو ان کے پاس گیا, سب نے یہی جواب دیا. ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان وہاں سے نکلا. اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے اب مشورہ کرنا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب یہ چلا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لائے اپنے گھر سے اور آ کے مسجد نبوی میں ایک تنہا ایک جگہ تھی, آقا وہاں بیٹھ گئے. جب آقا خود آ کے اکیلے بیٹھ جاتے کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کے قریب جاتا, جب تک آقا خود نہ بلاتے. کچھ دیر میرے آقا اپنے انداز میں سوچ بچار میں بیٹھے رہے. تو کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلاؤ. صدیق اکبر کو بلایا گیا, انہیں میرے آقا نے اپنے دائیں طرف بٹھایا اور دائیں طرف بٹھا کے میرے آقا نے ان سے سرگوشی کی, کان میں باتیں کی, مشاورت جیسے ہوتی ہے. پھر کچھ دیر گزری تو میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب کو بلاؤ. وہ آئے, ان کو آقا نے اپنے بائیں طرف بٹھایا. ان سے بھی آقا نے کان میں کچھ بات چیت کی, انہوں نے بھی کچھ جواب دیا. جب دونوں سے بات چیت ہو گئی پھر میرے آقا نے باقی غلاموں کو بلایا اور سارے آپس میں بیٹھے. تو پھر میرے آقا نے سارے صحابہ کرام جب بیٹھے تھے تو ان میں میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے. فرمایا یہی حال میرے ابو بکر کا ہے. کیا ابو بکر اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم ہے. پھر آقا نے عمر بن خطاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے اور یہی حال میرے عمر بن خطاب کا ہے. اب یہ دو باتیں کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور تشریف لے گئے. جب آقا چلے گئے مجلس برخاست ہوئی, لوگ جمع ہو گئے صدیق اکبر کے پاس. اے ابو بکر بتائیں آپ کے ساتھ مصطفیٰ نے بات کی, عمر بن خطاب نے بات کی. پھر ہمیں یہ دو جملے سنا کے حضور چلے گئے کہ آپ نرم ہیں اللہ کے معاملے میں, عمر بن خطاب سخت ہے اللہ کے معاملے میں. پھر یہ تشبیہ دی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, انہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. اے ابو بکر بتائیں یہ معاملہ کیا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آقا نے مجھ سے مشورہ لیا, اے ابو بکر بتاؤ مکے والوں کے ہاتھ کیا کرنا ہے. ابو سفیان آیا ہے, یہ ساری بات کی ہے اور تمہارے سامنے سارا کچھ ہوا, انہوں نے عہد وعدہ توڑا ہے حدیبیہ کا, بتاؤ کیا کرنا ہے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جواب دیا آقا وہ آپ کا اپنا خاندان ہے, ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے. تو میں نے یہ جواب دیا. اور پھر عمر بن خطاب آئے, آقا نے ان سے پوچھا اے عمر بتاؤ مکے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے جواب دیا آقا وہ بڑے کفر کے سرغنہ ہیں, بڑے شاطر لوگ ہیں مکے کے, انہوں نے آپ کو ساحر بھی کہا, آپ کو کاہن بھی کہا, آپ پہ جھوٹ بھی باندھے ہیں. آقا دیر مت کریں, ان پہ چڑھائی کر دیں. تو مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ آپ کا خاندان ہے, آپ لڑائی نہ کریں. ان سے پوچھا عمر بن خطاب سے, کہا دیر مت کریں چڑھائی کریں. تو آقا نے فرمایا عمر کہتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, آؤ اب لڑائی کی تیاری کرو. پھر آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھی سے بھی زیادہ نرم ہے اللہ کے معاملے میں, اور عمر بن خطاب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے معاملے میں. تو یہ ساتھ تشبیہ دی میرے آقا نے. پھر جنگ کی تیاری شروع ہونے لگی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیاری اس انداز سے کرو کہ مکے والوں کو خبر بھی نہ ہو, خبر نہ پہنچ پائے کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس معاملے کے لیے میرے آقا نے پھر ڈیوٹی لگائی صحابہ کرام کی
اور ان سے فرمایا کہ یہ جو مکے کی جو مدینہ شریف کی سرحدیں ہیں فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو، اگر کوئی باہر سے بندہ آئے ادھر تو اس پہ نگاہ رکھو کون آ رہا ہے، کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہا، جنگ کرنی ہے اور 10,000 کا لشکر لے کے جانا ہے تو ایسے اٹھ کے تو نہیں چلے جانا، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہے، اس کے لیے باقاعدہ انتظامات ہیں، تیاری ہے۔ تو اس کی خبر جنگ کی تیاری ہو رہی ہو، مدینے میں لوگ جمع ہو رہے ہو، اور اتنے میں کوئی اگر مکے کا بندہ آ گیا اور مکے کا بندہ آیا اور وہ دیکھے کہ یہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، پھر وہ جا کے مکے والوں کو بتا دے گا، پھر وہ تیاری شروع کر دیں گے اور معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ بھی تیاری کر لیں گے، پھر بڑی جنگ ہوگی۔ آقا چاہتے تھے ہم تیاری کر کے اچانک ان کے ساتھ پہنچے اور انہیں تیاری کرنے کا موقع ہی نہ ملے، آقا یہ چاہتے تھے۔ اس کے لیے مدینہ کی سرحدوں پر آقا نے پہرا لگایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدات ارد گرد گھومتے تھے، پہرا دیتے تھے، کوئی آنے جانے والا کی ایسا تو نہیں کر رہا کہ مکے والوں کا خبر نہ پہنچ جائے۔ تو جب یہ منظر ہوا تو ایک صحابی ہے اور ان کا نام ہے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل و عیال چونکہ مکے میں رہتے تھے تو مکے میں کفار میں سے مشرکین میں سے اس کے خاندان کا خیال رکھنا کوئی یہ گوارا نہیں کرتا تھا، تو اس نے چاہا کہ چلو یہ خبر میں مکے والوں تک پہنچاتا ہوں، اس کے بدلے میں ان پر احسان کر کے یہ چاہوں گا کہ وہ میری برادری کا خیال رکھیں، یعنی اپنی برادری کا خیال رکھوانے کے لیے کہ میری جو وہاں پہ اہل بیت رہتی ہے، میرے گھر والے رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، ان کا خیال یہ مکے والے رکھیں گے، یہ خبر میں ان تک پہنچا دوں، اس بدلے میں وہ میرا یہ کام کر دیں گے، میرا احسان ہوگا ان پہ کہ میں نے ان کو خبر دی تھی کہ مدینے کے لوگ تم پہ حملہ کرنے والے، وہ تیاری کر لیں گے اپنی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، وہ خط لکھ کے دیا اس کو اور کہا کہ یہ خط چھپا کے لے جا، اس کے بدلے میں کوئی اشرفیاں بھی اس کو دیں اور کہا کہ یہ ایسے ٹائم پہ نکلنا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ پائے۔ تو اس نے اس عورت کو اونٹنی پہ بیٹھ کے روانہ کر دیا اور ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا عورت جا رہی ہے خبر لے کر، خط لے کر، اور خط کہاں چھپایا ہوا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وہ بالوں کے نیچے یا عورتوں کے جو بال جہاں باندھتی ہیں پیچھے وہ خط رکھا ہوا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو خط نہ ملے۔ اور یہ نکل گئی اور میرے آقا نے 3 صحابیوں کو بلایا، مولا علی شیر خدا کو بلایا، پھر آپ کے ساتھ زبیر بن عوام کو بلایا اور مقداد بن اسود کو، تینوں کو بلا کے آقا فرماتے تینوں کو تم جاؤ اور جا کر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے روضہ خاخ، اور جب وہاں پہنچو گے تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی اونٹ پر اور اس کی تلاشی لینا، اس سے تمہیں ایک خط ملے گا، وہ خط بھی لے آؤ، عورت کو بھی لے آؤ۔ تو یہ تینوں صحابی فوراً چلے گئے، جب اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا وہاں کی ایک عورت اونٹ پہ جا رہی، جا کے پکڑا اس کو، تلاشی لی، اس کے سامان میں سے خط نہیں ملا، جو چیز اس کے پاس تھی ساری چیک کر لی لیکن خط برآمد نہیں ہوا۔ مولا علی شیر خدا نے اسے فرمایا کہ وہ تیرے پاس ایک خط ہے، اللہ کے رسول نے کہ زبان سے جو بات نکل جائے اور کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، آرام سے وہ خط دے دے، نہیں تو تجھے ننگا بھی کرنا پڑا تو ہم ننگا کر دیں گے لیکن وہ خط ضرور لیں گے۔ عورت کو سمجھ آ گئی، ان کو پتہ چل چکا ہے، اس نے جلدی سے وہ خط نکال کے دے دی۔ اس خط پہ لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے مکے والوں کو کہ مسلمان تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو وہ خط لے کے اونٹنی اور عورت کو لے کے یہ صحابی واپس آ گئے اور پھر اللہ نے قرآن کی اس موقع پہ یہ 3 آیتیں نازل کی، سورہ ممتحنہ کی پہلی 3 آیتیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ یہ ساری 3 آیتیں اس موقع پہ آئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو مودت کے پیغام مت بھیجو، ان کو یہ پیغام مت بھیجو، ان کو یہ مت بولا بتاؤ کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وہ سارے اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ یہ آیت اس ٹائم نازل ہوئی۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو صحابی ہے حاطب بن ابی بلتا جو کہ یہ میرے آقا کے قریبی صحابی تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتاروں جس نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، آپ نے منع کیا تھا خبر آگے نہ جائے، تو اس نے خبر کیا بندہ روانہ کر دیا، عورت جا رہی تھی، یہ تو اللہ نے آپ پہ یہ وعدہ کر دیا، تو یہ ہم اس کو پکڑ کے لے آئے۔ آج کیا آقا مجھے حکم دے میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر، حاطب بن ابی بلتا
فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے، اسے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے مجھے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابیوں تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ فرمایا کہ اس کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یہ مرتد نہیں ہے، اور جو خاندان کی محبت تھی، گھر والوں کی محبت تھی، وہ غالب آ گئی تو یہ خط لکھ بیٹھا، اللہ نے مجھے مطلع کر دیا، اس لیے اسے قتل نہیں کرنا۔ جب یہ سنا عمر بن خطاب نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے پھر وہ جو کہا تھا میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اس بات سے آپ نے پھر رجوع کر لیا۔ پھر اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میرے آقا روانہ نہیں ہوئے تھے شہر مدینہ سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خواب دکھایا، آپ نے خواب دیکھا، اور اس بات کو امام بیہقی نے بیان کیا ابن شہاب زہری سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواب دیکھا تو حضور کی خدمت میں آ گیا، عرض کیا آقا میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ آقا نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے خواب دیکھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مکے کی طرف جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ابھی مکہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مکہ سے کتیا نکلی بھونکتی ہوئی۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے وہ کتیا پیٹھ کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ تو آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، یہ جو اہل مکہ ہیں اب ان کی قوت ختم ہو چکی ہے، اب وہ خون کے رشتے پیش کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے بنا پر وہ امان چاہنے والے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے اے ابو بکر، چونکہ تیرے رشتہ دار بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تیرے پاس لوگ آئیں گے تو سے بھی ملیں گے اور امان چاہیں گے، ہم پہ حملہ مت کریں، ہمیں معاف کر دیں، اور پناہ مانگیں گے، رشتوں کی پناہ مانگیں گے۔ فرمایا اگر آقا نے فرمایا اے ابو بکر تیرے پاس بھی لوگ آئیں گے، فرمایا اگر تیرے پاس ابو سفیان آ جائے تو اس کی بات سن لینا، اسے قتل مت کرنا، کیونکہ لوگ اب آنا شروع ہو جائیں گے، انہیں پتہ چل چکا ہے ہم مسلمانوں کی اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا جلد ان کو پتہ چل جائے گا، چونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے اور فتح مبین بھی حاصل ہونے والی ہے۔ اور وہی ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف قبائل سے پھر لوگ آئے اور میرے آقا نے وہ جنڈوں کی تقسیم کی، سارا کچھ ہوا، تو 10,000 کا یہ لشکر تھا اور میرے آقا اس کے بیچ میں اپنی سواری پر سوار تھے، اور حضور کے ارد گرد بہت بڑے جنگجو جو صحابی تھے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، حضور کے ارد گرد وہ تھے، اور میرے آقا نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ ایک صحابی ہے انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے اپنا جھنڈا ان کو دیا اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ راستے میں ملے میرے آقا کو، یہ مکہ سے پہلے نکل آئے، راستے میں ملے اور اسلام پہلے قبول کر چکے تھے، اور آقا نے فرمایا تھا اے میرے چچا آپ جہاں پہ وہیں پہ رہیں، وقت آئے گا تو پھر آپ ہمارے ساتھ ملنا، اور آقا نے یہ بھی ان کو فرمایا تھا اے میرے چچا عباس، جیسے میں آخری نبی ہوں اور آخری ہجرت کرنے والا اللہ آپ کو بنائے گا جس طرح اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، مکہ سے آخری ہجرت اے میرے چچا آپ کی ہوگی، آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے گا، تو آخری مہاجر آپ بنے اور آپ راستے میں آپ کے آقا کو ملے۔ اور ادھر ابو سفیان اور حکیم بن ہزام اور ایک اور شخص تھا، ان تینوں کو پھر وہ یہ ڈر تو تھا کہ مسلمان آئیں گے حملہ کریں گے، تو یہ مکہ سے نکل کے ایک اور وادی تھی عراق اس کا نام ہے، وہاں پہ آ کے رکے ہوئے تھے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ فلاں وادی میں ابو سفیان بھی ہے، حکیم بن ہزام بھی ہے، آپ ان کو جا کے پکڑ لیں۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بھیجا، وہ گئے اور اس وادی سے ان تینوں کو پکڑ کے لے کے آ گئے۔ یہ تینوں آ گئے میرے آقا کی خدمت میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان تینوں سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، نہیں تو تم مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلے جو دو صحابی تھے حکیم بن ہزام اور ساتھ ایک اور صحابی تھے، اور ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی بنے، تو ان دونوں نے جب لشکر اسلام دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا ابو سفیان تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں کہ مصطفیٰ کے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ پھر آگے اپنے مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مان لے، کہتا ہے اس بات پر ابھی میں ذرا کشمکش میں ہوں کہ ان کو اللہ کا رسول مانوں کہ نہ مانوں، ادھر کشمکش میں ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں اے عباس اس کو لے جاؤ اپنے خیمے میں، صبح پھر میرے پاس لانا۔ رات ہوئی
صبح جب اذان ہوتی ہے اور یہ اذان سنتا ہے اور صحابی وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر جب آقا وضو کرنے لگتے ہیں تو وضو کے پانی کا قطرہ جو مصطفیٰ سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں گرتا، اگر آتا ہے کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ صحابی اپنے چہرے پہ ملنے لگتے ہیں، جسم پہ ملنے لگتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اے عباس تیرا بھتیجا بادشاہت میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ مان لے تو نے بادشاہ تو دیکھے ہوں گے لیکن ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا جس کے ماننے والے اس کا اتنا ادب کرتے ہوں۔ پھر نماز ہوتی ہوئی دیکھی، آقا نے نماز پڑھائی، اس کا دل اور نرم ہونے لگا۔ پھر صبح ہوئی، لشکر روانہ ہوئے۔ عباس بن عبد المطلب اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جو تھوڑی تنگ جگہ تھی جہاں سے سارا لشکر انہیں گزرنا تھا۔ وہاں جا کے کھڑا ہوا، ایک لشکر گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا۔ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا اٹھا کے وہاں سے گزرے نا تو ان کی نگاہ پڑی ابو سفیان پہ، تو انہوں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے الیوم یوم الملحمۃ، الیوم تستحل الحرمۃ، الیوم اذل اللہ قریشا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہ آج کا دن قتل و غارت کری کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی کی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ جب یہ جملے سنے سعد بن عبادہ کی زبان سے، لیکن کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا جھنڈا تھا، ابو سفیان بھاگ کے مصطفیٰ کی خدمت میں آیا اور آ کے قدموں میں پڑ گیا، گر گیا کہ آپ امان دے دیں، آج ہمیں معاف کر دیں، قتل و غارت کری نہ کریں۔ آقا نے فرمایا کون قتل و غارت کری کرنے والا ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ یہ بات کرتے ہوئے جا رہا تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو آقا نے جب یہ سنا تو آقا فرماتے ہیں کذب سعد یا ابا سفیان، اے ابو سفیان سعد بن عبادہ نے جو بات کہی وہ جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن قتل و غارت کری کا نہیں ہوگا، آج کا دن رحمت کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، آج کے دن اللہ دنیا کو کعبے کی عظمت دکھائے گا۔ الیوم یوم تقصی فی الکعبہ، آج کے دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ الیوم یوم عز اللہ فی قریشا، آج کے دن اللہ قریش کو ذلیل نہیں بلکہ قریش کی عزت کو عام کر کے دنیا کو دکھائے گا۔ اور پھر ابو خدری کہتے ہیں کہ اس روز جب میرے آقا اپنی اونٹنی پر اور جب داخل ہوئے شہر مکہ میں تو میرے آقا نے بہت بڑا، چونکہ 10,000 کا یہ لشکر تھا، تو میرے آقا نے ایک راستے سے نہیں مکہ کے چاروں راستوں سے فرمایا داخل ہو جا۔ ایک راستے سے داخل ہونے میں ٹائم لگ جاتا، چھوٹی سی بستی سی مکہ، اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا۔ چاروں طرف سے جب اہل ایمان داخل ہوئے تو پھر کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی، اور حضور جب اس شان کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس روز میرے آقا نے فرمایا یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا۔ یہ فرما کر پھر مصطفیٰ کی زبان لب ہلے اور آقا نے یہ پوری صورت پڑھی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آقا نے جب یہ صورت کو پڑھا، صحابہ کرام نے سنا، اس کے بعد پھر میرے آقا نے وہاں پہ گفتگو فرمائی اور فرمایا قریش سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قریش نے عرض کیا نظن خیرن، آقا ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم، آپ بڑے کریم نبی ہیں، واخن کریم، آپ ہمارے بڑے پیارے کریم بھائی ہیں، وابن اخن کریم، اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، وقت قدرتا، آپ کو اختیار ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ جب یہ کہا قریش نے تو آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کما قال اخی یوسف، آقا فرماتے آج میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن میری طرف سے تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ، تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر عباس بن عبد المطلب نے آقا سے عرض کیا تھا
کہ آقا ابو سفیان جو ہے یہ ذرا نمود و نمائش کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند کرتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کوئی بات کر دیں تاکہ یہ اسلام قبول کرے تو یہ کچھ نہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو یہ نمود و نمائش کو، شہرت کو پسند کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا تھا چلو یہ اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امان پا گیا. ابو سفیان نے کہا آقا میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے بندے آ پائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں چلو جو حکیم بن ہزام کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی امان پا گیا. کہنے لگے وہ بھی چھوٹا سا گھر ہے، آقا اور مہربانی کریں. آقا نے فرمایا جو مسجد حرام میں آ گیا وہ امان پا گیا. ابو سفیان نے کہا مسجد حرام بھی چھوٹی سی ہے، بندے زیادہ ہیں. پھر آقا نے آقا اور مہربانی کریں. آقا فرماتے ہیں چلو جس نے آج کے دن اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امان پا گیا. جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان پا گیا. تو لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، ہتھیار باہر پھینک دیے تو امان میں آ گئے. اور اللہ نے وہاں تک اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ اس آیت کا، پہلی آیت کا معنی اور مفہوم تھا. تو آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے تو والفتح، اس سے مراد فتح مکہ، اس پہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس سورت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلے جمعے